السلام علیکم۔ پاکستان کی موجودہ معاشی حالات اس وقت اس قدر تباہی کے دہانے پہ پہنچے ہیں کہ جو عام عوام ہے یا جو مقامی جو مڈل کلاس تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے۔ جو پاکستان کی ایک میجورٹی طبقہ ہے وہ اس وقت اپنی جو بیسک نیڈز ہیں وہ پوری کرنے سے بھی متاثر ہیں۔ انفلیشن ریٹ 2022 میں جو ایوریج تھا وہ 8 تھا، 6.5 سے لے کر 8% تک انفلیشن ریٹ 2022 کا رہا۔ اس سال 2023 کا جو انفلیشن ریٹ اس وقت تک جو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 30% ہے، لیکن ایکچولی گراؤنڈ پر یہ 40% سے بڑھ گیا ہے۔ وہ آئٹم جو روٹین میں یوز کرتے تھے لوگ، جو بنیادی ضروریات زندگی جن کو کہتے ہیں بیسک نیڈز میں، جس طرح سے روٹی، آٹا، چینی، دالیں اور گھی، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کی قوت خرید جو ہے لوگوں کی ختم ہو گئی ہے۔ یہ پروڈکٹس جو عام کمیونٹی ہے وہ خریدنے کے قابل نہیں رہے۔ چینی کی قیمت ایک سال پہلے اگر 70 روپے پر کے جی تھی تو اس وقت اگر آج کی ڈیٹ کی میں بات کر لوں تو 180 اور 190 تک پہنچ چکی ہیں۔ اور گھی کی قیمتیں آپ اندازہ کر لیں، گزشتہ ایک سال کے دوران 300 سے 500 گنا تک مہنگا ہو گئے ہیں۔ وہ پروڈکٹ جو 10 روپے کے ہوتے تھے وہ آج اگر آپ کو مارکیٹ میں 40 روپے کی ملتے ہیں تو بڑی بات ہے۔ اس وقت مہنگائی نے عوام کو کچل کے رکھ دیا۔ ہمارے حکمران اشرافیہ، سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے مشتمل ایک ٹولہ جو ہے وہ اس کو عام عوام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بجلی کے بلوں کی اگر بات کر لیں، گزشتہ سال یا آج سے 3-4 مہینے پہلے تک جو لوگوں کے گھروں کے جو بجلی کے بل اگر 1000 روپے تھا تو وہ اس وقت 10,000 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ مہنگائی، انفلیشن یہ کیوں آتی ہے؟ یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے۔ ہمارے نوجوان اور ہماری جو قوم ہے، یہ قوم بنیادی طور پر پاکستان کی آبادی جو ہے 65% جو طبقہ ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس ملک میں یہ مہنگائی اور انفلیشن کیوں بڑھتی ہے اور کس کی کیا وجوہات ہیں۔ بنیادی طور پر اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں، کیونکہ ایک تو ہم IMF کے مقروض ہیں، یعنی کہ ہم IMF کی شرطوں پہ چلتے ہیں۔ IMF ہمیں کہتا ہے کہ اس سال آپ نے اتنا ٹیکس اور یہ آپ نے ریونیو اٹھا کر دینا ہے، ایک پالیسی طے کرتا ہے۔ ایسے میں اگر ہم بات کر لیں تو پاکستان کی جو اشرافیہ ہیں وہ ٹیکس چور ہیں۔ بڑے بڑے جاگیردار اور سرمایہ دار جو ہیں وہ اربوں روپے کے پیسے لیتے ہیں بینکوں سے، وہ دیتے نہیں ہیں۔ بجلی کے ایک بہت بڑا جو چوری ہوتی ہے وہ سرمایہ داروں کے ملوں میں ہوتی ہے، اور یہ طبقہ جو ہے کرپشن کی ایک انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کو عام آدمی کی کرپشن سے عام آدمی کی زندگی جو ہے اس سے ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ دیکھ لیں بڑے بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہیں، سرمایہ دار اور جاگیردار جن کی ملیں ہیں، جہاں پر جو مہینے میں کروڑوں روپے کی بجلی کی بلات آنے چاہیے، وہاں پر وہ لوگ چند لاکھ روپے کے بجلی بل دے کر اپنے آپ کو مورد اس تمام جو اس کا جو بجلی کا جو بل کا جتنا بھی پیسہ ہوتا ہے وہ عام آدمی کے بجلی کے بلوں میں تقسیم ہوتا ہے، جو وہاں پر ایرر اور وہ دوسرے کی جو چوری شدہ بجلی کے مت میں عام آدمی کے اوپر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں اس دفعہ ایک بڑی مشہور کیس ہے جس کے اوپر وہاں پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے جب ان سے انکوائری کی کہ یہ جو آپ نے کرونا کے دوران یا اس سے پہلے جتنے بھی آپ لوگ جو پیسے دیتے ہو سرمایہ داروں کو، اس کے حوالے سے ہمیں رپورٹ دی جائے۔ تقریباً کوئی 500 ارب روپے کی جو بینک سے جو ڈونیشن دی گئی ہے یا بینک سے جو لون لیا گیا ہے 0% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر، اس بینک کے حوالے اس پیسوں کے حوالے سے آج تک یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ پیسے کس نے لیے۔ ایک ایسی ریاست جہاں پر ڈکیتوں کی ایک گروپ جو ہے حکمرانی کر رہا ہے، اور ہمارے نوجوان اور ہماری جو 65% مشتمل نوجوانوں پر مشتمل یہ جو قوم ہے یہ آپس میں لڑ رہی ہے۔ یہ قوم سیاسی بنیادوں کے اوپر تقسیم ہے۔ اس قوم کو آج تک اپنی مہنگائی کی حوالے سے بات کرنے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی۔ اب اس صورتحال یہ پیدا ہوئے ہیں، آج بھی بہت ساری جگہوں سے یہ اطلاعات آ رہی ہے، لوگوں نے کہیں پہ خود سوزی کی، کسی نے خودکشی کی، لیکن آج تک اس عوام نے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کے بجائے اپنے آپ کو مورد الزام اٹھا کر خودکشی کی۔ کیا اس ملک کے جو حکمران اشرافیہ جو گزشتہ 75 سالوں سے اس ملک کو لوٹ کھسوٹ میں ذمہ دار ہے، جن لوگوں کی وجہ سے اس ملک میں تباہی پھیلی ہوئی ہے، کیا اس کے اوپر سوال پیدا کرنے کے لیے یا ان سے سوال کیوں نہیں پوچھا جا رہا ہے؟ ہمارے ملک کی
جو میڈیا ہے، میڈیا میں وہ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے جو ٹاؤٹ صافی ہیں وہ اس مہنگائی کے حوالے سے آپ کو بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ ہمارے ملک کی دانشور جو اس اہم ایشوز سے توجہ اٹھا کر نان ایشوز کے اوپر بات کر لیں گے، ایک دو ٹکے کے مسائل کے اوپر بات کر لیں گے، لیکن آپ کو بنیادی مہنگائی اور اس اہم ایشوز سے آپ کے ملک کے یہ جو ایک بڑا طبقہ ہے جو ملک کی میڈیا پہ جن کا کنٹرول ہے، یہ نام نہاد تجزیہ نگار آپ کے ان مسائل کے اوپر بات نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تمام کرپٹ طبقہ، یہ تمام ڈکیت طبقہ، یہ تمام جو لفافے صحافی، جتنے بھی جو بڑے بڑے وڈیرے جن کی اربوں روپے کی پروڈکٹ جن کے پاس ہوتے ہیں، یہ تمام لوگ جو ہے عام آدمی کے ان مسائل کی توجہ نہ اٹھا کر ان کو ٹک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے گراؤنڈ میں رکھا گیا۔ یہ تمام جھوٹے اور منافقین لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا سائٹس کے اوپر غلط فگر فیکٹس دے کر، لیکن اس وقت جو مہنگائی اور تباہی پھیلی ہوئی ہے، اس سے مستقبل میں بہت بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔